حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ملحد یعنی ایتھسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اس ساری کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور میں اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میں سے اگر کوئی عالم ہے تو وہ آئے، میں اس بات پر اس کے ساتھ بحث و مباحثہ اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ دن، تاریخ اور وقت متعین کیا گیا اور پورے علاقے کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ جو دن اور تاریخ متعین کی گئی تھی، جو وقت متعین کیا گیا تھا، سارے علاقے کے لوگ، تمام لوگ جمع ہو گئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مناظرے میں اب کیا ہوتا ہے، کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ تمام کے تمام لوگ وقت متعینہ پر پہنچ گئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت پر نہیں پہنچے۔ جب امام صاحب وقت پر نہیں پہنچے تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ دیکھو، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، تمہارے امام ہار گئے اس لیے وہ وقت پر نہیں پہنچے۔ مختلف قسم کی باتیں ہونے لگی۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہا تھا کہ اسی درمیان امام صاحب پہنچ گئے۔ لوگوں نے دیکھا، چاروں طرف سے آوازیں شروع ہو گئی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ شخص امام صاحب سے کہتا ہے کہ پہلے دوسری باتیں رہنے دیجئے، جن باتوں پر ہم نے بات کرنی تھی ان کو بعد میں وہ سوالات میں آپ سے بعد میں کروں گا۔ آپ پہلے میری اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ کے ساتھ جو وقت متعین کیا گیا تھا، آپ اس وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ پہلے آپ اس بات کا جواب دیجئے۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے شریفانہ انداز سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دراصل میرے گھر اور یہاں آنے کے درمیان میں ایک ندی پڑتی ہے۔ مجھے جب یہاں آنا تھا تو میں ندی پر پہنچا تو میں نے دور دور تک نظر دوڑائی، مجھے کوئی کشتی نظر نہیں آئی۔ وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی، اس لیے میں کشتی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب میں کافی دیر تک بیٹھا تو میں نے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کوئی کشتی نہیں تھی۔ اسی درمیان میرے سامنے ایک بڑا سا درخت کھڑا تھا۔ اچانک وہ درخت ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد اس کے پھٹے بننے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے پٹرے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور ان پہ رندا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ پھٹے اور پٹرے تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جڑتے جڑتے وہ آپس میں کشتی کی شکل اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں کہ جڑتے جڑتے وہ کشتی بن جاتی ہے، اور کشتی بننے کے بعد میں نے دیکھا وہ چلتی ہوئی میری طرف آئی، اور جب وہ میرے پاس پہنچی تو میں اس پہ سوار ہوا۔ اس کشتی میں کوئی ملاح نہیں تھا، وہ کشتی خود بخود مجھے لے کر اس پار پہنچ گئی، اس لیے مجھے آنے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ وہ ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے امام کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ فلاں درخت گر گیا، پھر اس کے پھٹے اور پٹرے بننے شروع ہوئے، پھر وہ جڑنے شروع ہوئے اور کشتی بننی شروع ہوئی۔ بتاؤ لوگوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ خود بخود درخت گر جائے گا اور اس کے پھٹے اور یہ سب چیزیں ہونا شروع ہو جائیں اور بغیر ملاح کے وہ کشتی اس پار سے اس پار لے آئے؟ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو روکا اور کہا جب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی بنانے کے، بغیر کسی کاریگر کے تیار ہو سکتی ہے، جب یہ ممکن نہیں ہے کہ کشتی بغیر کسی ملاح کے ایک طرف سے دوسری طرف نہیں آ سکتی، تو یہ ساری کائنات کیا بغیر رب کی چل رہی ہے؟ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی ہے تو کیا یہ ساری کائنات خود بخود بن گئی ہے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو دراصل اس مثال کے ذریعے سے رب العالمین کی خلاقیت کو دکھانا تھا۔ تو دیکھیے امام صاحب کی ذہانت کو، ان کی فطانت کو اور ان کی بصیرت کو، کہ اس مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی ہے
اور خود بخود نہیں چل سکتی ہے تو یہ کائنات کیسے بغیر رب کے وجود میں آ سکتی ہے اور کیسے بغیر کسی چلانے کے چل سکتی ہے؟